أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ دل ہے، پتہ ہے تمہیں وہ دل ہے. عزیزو، ذکر کرنا ایک توانائی ہے، ایک طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، روحانی خوراک ہے. جسم کو اگر جسمانی خوراک نہ ملے تو جسم لاغر ہو جاتا ہے، روح کو اگر روحانی خوراک نہ ملے تو روح بھی کمزور ہو جاتا ہے. روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے. آدمی کی طبیعت بن جائے، تقیہ کلام بن جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ. حضرت سائیں عبد الکریم صاحب قریشی اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، پڑھو نا، پڑھو الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تو نے جو حمد پڑھا ہے یہ تمام نعمتوں سے اونچا ہے. میری نعمتیں تمہارے اوپر کم ہیں، یہ جو تو نے حمد پڑھا ہے یہ تمام نعمتوں سے اونچا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی کیا حال ہے، کہو الحمدللہ. بچے ٹھیک ہے، الحمدللہ. بھائی کاروبار کیسے چل رہا ہے، الحمدللہ. بجائے اس کے کہ دوسرے الفاظ کہو، بہتر یہ نہیں ہے کہ آدمی الحمدللہ پڑھے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا. آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. تازہ کیسے ہوگا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھتے. پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا، ایمان تازہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا. ایمان کو تازہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ. میں دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. یاد کریں سبحان اللہ العظیم. پڑھتا رہے آدمی، پڑھتا رہے. مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں، فرمایا ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا. ایک ہے دل چلتی رہے، زبان تو چلتی رہے، دل بھی چلتی رہے، یہ ذکر قلبی ہوتا ہے، دل سے ذکر کرنا. بھئی آدمی یہ کہے کہ بھائی زبان سے تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، دل سے نہ پڑھیں، دل تو نہ کہے، تو یہ کہنا فضول ہے. بھائی دل تو نہیں پڑھتی، دل تو نہیں کہتی لا الہ الا اللہ. آدمی زبان سے آدمی کہے تو فائدہ تو نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتے بھی ہیں بھائی لا الہ الا اللہ زبان سے تو ہم پڑھتے ہیں، دل سے تو نہیں نکلتا، تو فرمایا دل سے نہ بھی نکلے، زبان سے نکل رہا ہے نا، یہ نعمت ہے. زبان سے تو نکل رہا ہے نا، دل چاہے آپ کی ترجمانی نہ کرے. ایک زبان ایک عضو ہے، جسم کا ایک عضو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. جسم کا ایک عضو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. اور زبان چلتی رہے گی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، تو چلتی رہے گی، ایک دن دل سے بھی آواز نکلے گا. سمجھے نہیں؟ حضرت حالد جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، مثال دیا کرتے تھے. ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک عورت جا رہی ہے پانی بھرنے کے لیے، تھر کا علاقہ برپٹ ہے، بیابان ہے. ایک بچہ ہے وہ جھولے میں سلایا ہوا ہے، خود جا رہی ہے، یاد ہے خود جا رہی ہے،
پانی بھرنے کے لیے، ایک مٹکا سر پہ رکھا ہے، ایک کمر پہ رکھا ہے، واپس آ رہی ہے تو اپنی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی باتیں کر رہی ہے، باتیں ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، پانی کا مٹکا سر کے اوپر ہے، کمر کے اوپر رکھا ہوا ہے، سہیلیوں کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے، اور یہ ان کی، آپ یہ تو بتاؤ کہ ان کی توجہ کہاں ہوگی؟ ان کی توجہ کہاں ہوگی؟ بچے کی توجہ ہوگی، سمجھا؟ فرمایا دنیا میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، ان کی خیالداری بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے، روزگار کا مسئلہ بھی ہے۔ فرمایا روزگار بھی کرتے رہو، بچوں کا مسئلہ بھی حل کرتے رہو، سمجھا نہیں؟ دنیا میں رہنا ہے، یہ بھی کام کرتے رہو، اور آپ کی توجہ خالق اور مالک کی طرف ہونی چاہیے۔ جس طرح وہ عورت ہے، سمجھا، ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے، لیکن ان کی توجہ، پوری توجہ ان بچے کی طرف ہوگی، اس بچے کی طرف ہوگی، اٹھا تو نہیں ہوگا، رویا تو نہیں ہوگا، سمجھا نہیں؟ جس طرح عورت کی توجہ اس بچے کی طرف ہے، فرمایا کہ اس طرح تم بھی کام کرتے رہو، کاروبار بھی چلتا رہے، روزگار بھی چلتا رہے، لیکن آپ کا تعلق خالق اور مالک سے ہونا، سمجھا نہیں؟ تو ذکر آدمی کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ الذین یحمدون اللہ اول من یدعى الی الجنہ، جنت میں پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا، الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو خوشی میں، خوشحالی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، تکلیف آ جاتی تھی پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، تکلیف آ جاتی پھر بھی اللہ کا ذکر، سمجھا نہیں؟ زبان اللہ کے ذکر سے چلتی رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آدمی کیوں خاموش بیٹھا رہے؟ بھائی سبحان اللہ پڑھے، ذکر فاطمی کرے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، یہ توانائی ہے، ایک اسٹریٹ ہے، ایک طاقت ہے عزیزو۔ حضرت بھرجونی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، تو ایک دیہاتی تھا، اس کا نام تھا ممدو۔ کیا نام تھا؟ ممدو نام تھا۔ اس ملا کے سامنے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اس کا مرید بن جاتا ہے، ذکر کی ایسی ضرب لگاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کے سامنے آ جائے تو اس کا مرید بن جاتا ہے، ذکر کی ایسی ضرب لگاتا ہے، مرید بن جاتا ہے۔ تو ہر وقت وہ جو ممدو تھا، وہ ہر وقت اس بھرجونی رحمت اللہ علیہ سے دور بھاگتا تھا۔ اچانک اتفاقاً ایسا ہوا کہ جنگل میں باہر جو نکلا تو حضرت بھرجونی سامنے آ گئے، بھرجونی سامنے آ گئے، ابھی تو مولوی صاحب تو سامنے آ گئے، ابھی تو میں اس کا مرید نہ بن جاؤں۔ تو حضرت نے کہا کہ بیٹا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کہ ممدو ہے، اور کیا ہے؟ چاچے ممدو ہے، اور کیا ہے؟ کون ہو بیٹا؟ جد ہوں، اور کیا ہوں؟ جد ہوں چاچے، جد تو آپ سے ہیں، کیا کرتے ہو؟ کہ اونٹ چراتا ہوں، اور کیا؟ کیسے کہ دھمکی سے بات کرو تاکہ مرید نہ بن جائے، ہاں میں مرید اس کا بن جاؤں۔ کیا نام ہے؟ کیا ممدو ہے، کیا کرتے ہو؟ اونٹ چراتا ہوں، کیا کرتا؟ کون ہو؟ جد ہوں، اور کیا کون ہو؟ جد ایک قوم ہے کہ بیٹا اونٹ جو چراتے ہو تو اونٹ کو کیا کہتے ہو؟ کیا ہی کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ چاہتے ہی کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب اونٹ چراؤ تو کہا کرو ہو، پڑھو ہو، دل سے کہا، اور جو آدمی دل سے کہتا ہے تو دل پر عمل ہوتا ہے، دل سے کہتا ہے نا تو دل پر اثر ہوتا ہے۔ ہم جو زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے تو اسی وجہ اثر بھی نہیں ہوتا۔ جو دل والی بات دل پر اثر کرتی ہے نا، تو جب انہوں کا حضرت نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو ہو کہا کرو، جب یہ کہا ہو تو قدموں میں گر گیا، حضرت میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کا مرید بن جاتا ہوں، مرید بن جاتا ہوں۔ عزیز دوستو، تو آدمی ذکر کرتا رہے، ہاں اللہ والوں کے پاس جائے آدمی تو ذکر کا ایک حلقہ لگتا ہے، اگر وہ حلقے ہم نہیں لگاتے، سمجھا، وہ ذکر نہیں کرتے تو کم از کم اپنے تنہائی میں تو اللہ کا ذکر کرتا رہے آدمی۔ اسٹالن جو انگریز تھا، وہ جب مرنے لگا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر تھا، روس کا رہنے والا تھا، اللہ ہے ہی نہیں، دنیا ایسے چل رہی ہے، دنیا ایسے چل رہی ہے
جب مرنے لگا تو زبان پر تھا مائی گاڈ، زبان پر کیا تھا؟ مائی گاڈ، گاڈ مانا اللہ، اے میرے اللہ۔ زبان پر لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، ساری زندگی تو تو نے اس کی مخالفت کی ہے، تو نے کہا اللہ ہے ہی نہیں، تمہارے زبان پر اللہ کا لفظ ہے۔ کہا کہ میں کیا کروں، بغیر کسی اختیار کے میرے زبان پر اللہ کا نام آ رہا ہے، سبحان اللہ، بغیر اختیار کے میرے نام اللہ، ذکر پر اللہ۔ بشر حافی جو شرابی افسر تھا، ریٹائر تھا، جو اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس کو اٹھایا، اس پر اللہ کا نام لکھا تھا، کیا تھا؟ اللہ کا نام لکھا تھا، اس کو خوشبو لگائی، اوپر کر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل اتنا پیارا لگا کہ میرے بندے تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، ہم نے تمہارے نام کی عزت آسمانوں میں کر دی۔ آئی بات، عورت تھی وہ ایک، حضرت تھانوی رحمت اللہ نے، بس آخری بات، حضرت تھانوی رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے، اپنے دور کا واقعہ، آج سے 100 سال پہلے کا واقعہ ہے عزیزو۔ حضرت تھانوی کو بھی مدت ہو گئی، فرمایا ایک عورت وفات پا گئی تو اس کی زبان پر، وہ جو سکرات کے عالم میں تھی، وفات قریب تھی، تو اس کی زبان سے ایک عربی کے جملے نکل رہے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ان ہذین الرجلین یقولان ادخلوا الجنہ، ادخلوا الجنہ۔ اب دیہاتی آدمی، تمہارے گاؤں کا رہنے والا ہے، دیہاتی بالکل جنگلی آدمی عربی کیا سمجھے؟ اس کو عربی آئے گی؟ عربی تو گھر والوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیا کہہ رہی ہے؟ مولوی صاحب کو تو لے آؤ، گاؤں کے مولوی صاحب کو لے آؤ۔ تو وہ مولوی صاحب جو آیا اور جو کہہ رہی تھی، لفظ جو کہہ رہی تھی، تو سنا مولوی صاحب نے کہا کہ پتہ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ 2 آدمی آئے ہوئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 2 آدمی آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو گھر والوں نے کہا، تو کچھ یہ گھر والوں سے پوچھا گیا، یہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ کہہ رہی ہے، یہ تو نماز سے دور تھی، نماز تو پڑھتی نہیں تھی، نماز سے دور تھی، کون سا کام کرتی تھی؟ کہا کام ایک کرتی تھی۔ توجہ کریں عزیزو، اچھے بھلے لوگ، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، اتنی غفلت میں ہے عزیزو کہ جب آذان کے کلمات سنتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، چونا سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان کے کلمات سنتی تھی تو سب کو کہتی تھی خاموش ہو جاؤ، چپ چپ، بات نہیں کرو، چپ، خاموش ہو جاؤ۔ آذان کے کلمات کا اتنا ادب کرتی تھی کہ سب کو کہتی تھی خاموش ہو جاؤ، آذان ختم ہو جائے پھر بات کرو۔ اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا پیارا لگا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چل تو جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، 2 آدمی آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا۔ آج یہ عہد کریں انشاءاللہ کہ آذان کے درمیان ہم بات نہیں کریں گے، سبھی چو آذان ہوگی، آذان شروع ہو جائے تو بالکل خاموش، گونگے اور بہرے آدمی بہرا بن جائے، بالکل اتنا ادب کہ پوری توجہ سے سنے، ان کے الفاظ بعد جواب دیتا جائے۔ دعا یاد ہے تو دعا، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ بولے، یہ آذان کے لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، جیسے مؤذن پڑھتا رہے اس طرح آپ بھی پڑھیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ آ جائے تو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت، پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حی علی الفلاح پر بھی یہی پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اب جب صبح کی آذان ہو جائے الصلاۃ خیر من النوم تو کیا پڑھنا ہے؟ کون بتائے گا؟ قد صدقت و بررت، پڑھو قد صدقت و بررت، جو قد صدقت و بررت، الصلاۃ خیر من النوم سنو تو کیا پڑھو؟ قد صدقت و بررت۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کم از کم یہ نہیں آ رہا ہے کہ خاموش ادب سے آدمی الفاظ سنے، معاہدہ کرتے ہیں نا، آج عہد کرتے ہیں نا، اچھے بھلے لوگ دیکھا گیا ہے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب ورب اغفر وارحم ورزيد بالله ربا وبالإسلام ربنا تقبل منا إنك وتب علينا إنك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وآل بيته أجمعين. جزاكم